ہمیں زمانہ بلندر صلوات راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، بیتاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، پردیسیوں کی بستی میں تربت سکینہ، پردیسیوں کی بستی میں تربت سکینہ، کس نے ہیں پھول ڈالے، کس نے دیا جلایا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، اور کہتے ہیں منزلوں پر ماؤں سے رو کے بچے، کہتے ہیں منزلوں پر ماؤں سے رو کے بچے، امی وطن مدینہ کیوں اب تلک نہ آیا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر، اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر، صغرا کو جب پھوپھی نے رو کر گلے لگایا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، اور زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی، زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی، رسی نے بازوؤں پر کالا نشان بنایا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، بیتاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا،
راہوں میں سارباں کو چھاؤں میں لینا سایہ. بابا سے بلند سالو. درود بھیجے محمد والوں. کچھ نعتی اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ نعت بہت کم پڑھی جاتی ہے یہاں، حالانکہ آغاز اور ابتدا وہیں سر ہے. اے شہر علم عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دین ہے تو سلطان بحر و بر. ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر. تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر. قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس، تیری زرہ نماز ہے، روزہ تیری سپر. یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر. میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی، رفت میں مثل عرش بریں تیرے بام و در. جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر. محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر. کیا شے ہے برق تابش جستے براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر. قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا، خورشید حشر ایک نگین تیرے تاج پر. کوہسار پاش پاش ہیں ابرو کی ضرب سے، دو لخت چاند ہے تیرے ناخن کی نوک پر. تیرا مزاج بخشش پہم کی سلسبیل، تیری عطا خزانہ رحمت ہے سر بسر. تیرے فقیر اب بھی سلاطین کج کلاه، تیرے غلام اب بھی زمانے کے چارہ گر. اعصاب پہ حاوی ہے صدا ہیبت اقرا، جبریل مودت کو یہ دل غار حرا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. ملا ہے دل کو وہ آسرا تجھ سے لو لگا کے، کہ جیسے موسیٰ کو معجزے میں عصا ملا ہو. نہ پوچھ تجھ پر سلام کہنے میں کیا کشش ہے، کہیں خدائی کہیں خدا ہم نوا ملا ہے. میں تیرے دامن کا سایہ اوڑھے جو شب کو نکلا، تو روشنی سے اٹا ہوا راستہ ملا ہے. یہ بے پروبال حرف ہیں شرمسار تجھ سے، کہ تو فکر کی دسترس سے بھی ماورا ملا ہے. دل شکستہ سے عرش تک ہے تیری رسائی، کہاں سے چل کر کہاں تیرا سلسلہ ملا ہے. اسے تو محشر کی دھوپ بھی چاندنی کا چولا، وہ دل جسے تیرے شوق کا آسرا ملا ہے. درود بھیجیں محمد والے. اب کچھ اشعار مولا علی کی شان میں ہے. جمال روئے نبی حسن کبریا ہے علی، خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی.
کچھ اس لیے بھی تو حیدر ہے شہر علم کا در، دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے علی۔ ادھر ادھر کا سوالی نہ بن، نہ عمر گوا، مجھے علی کی قسم دست کبریا ہے علی۔ صدا یہ آج بھی آتی ہے باب خیبر سے، خدا کے دین کا مصیبت میں آسرا ہے علی۔ یقین شک کے لبادے میں چھپ نہیں سکتا کہ شافعی کے لیے ہو بہو خدا ہے علی۔ حرم میں بت شکنی کا مظاہرہ دیکھو کہ ابتدا ہے محمد تو انتہا ہے علی۔ خبر تھی گرم کہ معراج کا سفر ہوگا، نبی سے پہلے فلک پر پہنچ گیا ہے علی۔ خدا کے دین تیری زندگی سلامت ہے، تیری رگوں میں لہو بن کے گونجتا ہے علی۔ ہزار سامری سانپوں میں گھر کے خوف نہ کھا، کلیم طور کی جرأت تیرا عصا ہے علی۔ علی کے باب میں سوچیں تو جان نکلتی ہے، شعور عقل بشر تجھ سے ماورا ہے علی۔ علی سے معرفت علم کی زکوٰۃ چلی، مقام علم سے دنیا میں آشنا ہے علی۔ یہی صراط حقیقت، یہی سراج ازل، خدا کے شہر کا آسان راستہ ہے علی۔ درود بھیجے محمد والو۔ علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا راہبر ہے، سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادباں، علی سورجوں سے بھری کہکشاں، علی آشنائے رموز یقین، علی لنگر آسمان و زمین، علی مظہر تابش طور ہے، علی گرمی موجائے نور ہے، وجود و سخا میں ہے مشہور بھی، علی بادشاہ بھی ہے مزدور بھی، علی شامل بزم زیر کسا، علی ہے زمانے کا مشکل کشا، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر بھی ستون سما، علی قامت فکر کی انتہا، علی کی جو ضربت کے جوہر کھلے، خدائی کے سجدے نچھاور ہوئے، علی سے دیار کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب عالم کا چہرہ نما، علی وارث مسند حل عطا، علی دست قدرت کا شاہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز، علی ہے عقیدے کی پہلی نماز، بشر کی سمجھ سے ہے بالا علی، زمین پر لگے عرش والا علی، کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا زمین تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا، تھکی تھک کے رستے میں ہی مر گئیں، میری مشکلیں خودکشی کر گئیں۔ درود بھیجے محمد وال۔ جو دین کبریا کا مقدر ہے وہ علی، جو منبر قضا کا سخنور ہے وہ علی، جو حق کی رحمتوں کا سمندر ہے وہ علی، جو باب شہر علم پیمبر ہے وہ علی، میدان میں جو بشر کو متاع ضمیر دے، جھولے میں ہو تو کلائے ازدر کو چیر دے، کعبے سے پوچھ رتبہ کرار ذی حشم، سر عرش پر ہے پشت زمانہ پہ ہیں قدم، یا پھر غدیر خم سے اڑا کچھ تو کیف و کم، پھر دیکھ بوتراب ہے کس درجہ محترم، سمٹے تو بے کے نقطے کا عکاس ہے علی، پھیلے تو تابہ سرحد والناس ہے علی، آ دیکھ مرتضیٰ کو رکوع و سجود میں بے مثل و بے نظیر
قیامو قعود میں تائید حق کا عکس ہے جس کے وجود میں، شامل ہے جس کا نام ہمیشہ درود میں، جو دشت کو خزاں میں بہاریں عطا کرے، اندھے بھکاریوں کو کتاریں عطا کرے۔ حیدر رضائے حق کی اطاعت کا نام ہے، حیدر انا پرست شجاعت کا نام ہے، حیدر مزاج دین کی شرافت کا نام ہے، حیدر ازل سے روح عبادت کا نام ہے، حیدر نبی کا ناز ہے حسن یقین ہے، حیدر سوار پشت دلے ماؤ تین ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ علی امام مرستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ جپ لے رے منوا، یہی نام سچا ہے پیارے، اسی نام کی برکت نے دیا راز حقیقت کھول، تو بھی بول حق علی 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 مولا علی علی، حق علی 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 مولا علی علی۔ کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں، بات شیر خدا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے اے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ تن پر علی علی، زباں پر علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ بصد تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا۔ علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ درود بھیجیں محمد وال محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری بند ہے، خلوص دل سے علی کا جو نام لیتا ہے، وہی تو لذت عمر دوام لیتا ہے۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم علی کا نام تو گرتوں کو تھام لیتا ہے۔ مومنین، یہاں 7:30 بجے شب روزانہ 9 محرم تک یوتھس کے لیے انگلش میں پروگرام ہوتا ہے اوپر 2nd فلور پر، جس سے جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ آج بھی آپ نے خطاب فرمایا تھا۔ یہ انگلش کا پروگرام ہے 7:30 سے 8 بجے تک۔ یہ 9 محرم تک سلسلہ جاری رہے گا، اور دوران مجلس یہاں پر مدرسہ معصوم کی طرف سے چھوٹے بچوں کے لیے
اوپر پروگرام ہوتا ہے تو جو خواتین و حضرات، بچے اور بچیاں جن کے ساتھ آئیں وہ اوپر سیکنڈ فلور پر مدرسہ معصوم میں ان کو بھیج دیں۔ خواتین سے درخواست ہے کہ تمام خواتین والنٹیئر کمیٹی جو ہے خواتین کی، ان سے تعاون کریں، خصوصاً بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں یا پھر ان کو مدرسہ معصوم میں سیکنڈ فلور پر بھیج دیں۔ کل سے بعد مجلس زیارات برآمد ہوں گی۔ کل 5 محرم تابوت حضرت اونو محمد برآمد ہوں گے۔ 6 محرم کو تابوت شہزادہ حضرت علی اکبر، 7 محرم کو مہدی حضرت قاسم، 8 محرم کو علم حضرت عباس اور 9 محرم کو شہزادہ علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا۔ تمام مومنین اور مومنات سے درخواست ہے کہ پارکنگ کے سلسلے میں والنٹیئر سے تعاون کریں۔ کراس دا اسٹریٹ جو پارکنگ لاٹ ہے اس میں کوشش کریں کہ اپنی گاڑیاں پارک نہ کریں۔ بڑی مشکل سے کل وہاں کی پرمیشن ملی تھی، لیکن پہلے ہی دن وہاں پر گاڑیوں کو بلاک کیا گیا ان کی۔ اب جو لوگ کراس دا اسٹریٹ پارکنگ لاٹ میں اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہیں وہ اپنے رسک پہ پارک کریں، کیونکہ ہمارے پاس وہاں کی پرمیشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہاں سے 2 بلاک پر 5000 نارتھ کوسنر پر اسکول میں پارکنگ کا انتظام ہے، شٹل کا بھی انتظام ہے۔ کل سے جو لوگ یہاں پہ تشریف لائیں اور معصوم کے پارکنگ لاٹ میں جگہ نہ ہو وہ کراس دا اسٹریٹ پارکنگ لاٹ میں گاڑیاں کھڑی نہ کریں، بلکہ 5000 نارتھ کوسنر پر جو اسکول ہے وہاں پر اپنی گاڑیاں پارک کریں۔ شٹل کا وہاں سے لانے اور واپس لے جانے کے لیے انتظام ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، أعني بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات علیہ عقائد اسلام اور مخصوصاً فرقہ ناجیہ پیروان محمد وآل محمد
شیعہ نے حیدر کرار اپنے تمام اصول دین کو عقلی دلیل سے ثابت کرنا واجب سمجھتے ہیں، جن میں نہ صرف یہ کہ تقلید ضروری نہیں بلکہ تقلید جائز نہیں، اور اصول دین کے علاوہ کچھ ایسے عقائدی مسائل ہیں کہ جن کو عقل سے ثابت کرنا ضروری، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کا عقل سے ثابت کرنا لازم نہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ وہ خلاف عقل نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ رہیے گا حضرات۔ تو ان کا عقل سے ثابت کرنا جب بھی کہا جاتا ہے، پوری بحث کی جاتی ہے، عربی کے اندر دو اصطلاح استعمال ہوتی ہیں، عقلی اور نقلی، یعنی منقول اور معقول۔ جب بھی کہا جائے عقلی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دلیل عقلی سے ثابت کرنا لازم ہے، کچھ نہ کچھ اپنی عقل سے دلیل دینی پڑے گی، وإلا نقل کافی نہیں ہے۔ اور نقل کیا ہے؟ مثلا قرآن میں آیا ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے، کسی اور سے سنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نقل۔ عربی میں یہ دو اصطلاحات ہیں، عقلاً اور نقلاً، یہ دو الفاظ استعمال ہوا کرتے ہیں۔ اب اصول دین کو عقل سے ثابت کرنا سب پہ لازم اور واجب ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا تمام حضرات، میں آپ سے تمام حضرات سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے کل بھی درخواست کی تھی کہ مجلس کا ماحول بنانے کے لیے آگے کی تشریف لے آیا کیجیے تمام حضرات، اور جن کو ضروری نہیں ہے وہ ٹیک لگا کے مت بیٹھیں، صلوات محمد پہ۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ تو اصول دین کے اندر تقلید جائز نہیں، اور ان کو عقل کے ذریعے ثابت کرنا تمام پہ واجب ہے۔ اب میں اختصار سے صرف کام لیتے ہوئے، توحید کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ رسول خدا نے بتایا تھا اس لیے خدا ایک ہے، مولا متقیان نے بتایا تھا اس لیے خدا ایک ہے، میرے ماں باپ کیونکہ ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں اس لیے خدا ایک ہے، یہ جائز نہیں، بلکہ خود سے انسان کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے کہ خدا ایک ہے۔ عدل الہی کو گو کہ تمام صفات کو ثابت کیا جا سکتا ہے عقل کے ذریعے، لیکن کم از کم ہمارے ہاں عدل الہی کو عقل سے ثابت کرنا لازم اور واجب ہے۔ ویسے تو خدا کی تمام صفات کو کہا جاتا ہے، مخصوصاً علم، حیات، قدرت، عدل۔ مثلا خدا جاہل نہیں ہو سکتا اس لیے عالم ہے، مردہ نہیں ہو سکتا اس لیے حی ہے میرے ساتھ تمام حضرات؟ تو ان تمام چیزوں کو عقل سے ثابت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے عدل الہی کو، کیونکہ خدا ظلم نہیں کر سکتا، یا ظلم اتنا پس ہے کہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے خدا کا عادل ہونا بہت ضروری ہے، یہ عقل سے ثابت کیا جائے گا۔ نبوت کی ضرورت، نبوت خود سے ہونا، نبوت کی بہت سی صفات، یہ تمام عقل سے ثابت ہوں گی۔ اسی طرح سے قیامت سے متعلق بحثوں کو عقل سے ثابت کیا جائے گا۔ خداوند متعال نے ہم سب کو خلق کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خداوند متعال ابس خلق کرنے کے بعد چھوڑ دے، اس کے بعد نہ حساب ہو، نہ کتاب ہو، نہ جنت ہو، نہ دوزخ ہو، نہ آخرت ہو، نہ صراط ہو، نہ میزان ہو۔ توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات کی؟ تو اس لیے عقل کا ہونا بہت ضروری ہے، اور مذہب اہل بیت کے اندر سب سے ضروری چیز عقل ہے۔ جس کے پاس عقل ہوگی وہ اہل بیت تک پہنچے گا، جس کے پاس عقل نہیں ہوگی وہ راستے میں کسی اور کے پاس رک جائے گا۔ تو اس راستے میں عقل کا ہونا بہت ضروری ہے، بغیر عقل کے انسان نہ خدا تک پہنچتا ہے نہ اہل بیت تک پہنچتا ہے، عقل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہاں البتہ دیکھا گیا ہے بعض افراد دیوانے بھی ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت اتنے بلند ہیں کہ دیوانے بھی پہنچ جاتے ہیں، اہل بیت تک۔ تو عقل سے ان تمام چیزوں کا ثابت کرنا بہت ضروری۔ کل میں شرائط آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، امامت کی، موضوع امامت ہے، اس لیے میں نے تمام چیزوں کو، اصول دین کو آج آپ کے سامنے بالکل سادہ انداز سے بیان کیا، تفصیل سے صرف امامت کو پیش کرنا۔ جس طرح سے تمام اصول دین کا عقل سے ثابت کرنا لازم اور واجب ہے، ضروری ہے، اسی طرح سے امامت کا بھی عقل سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا تمام حضرات، یہ تمہید ہے، اگر سمجھ میں نہ آئی تو میرا اشرا ضائع جائے گا۔ کل میں نے مجالس کے اندر کچھ شرائط پیش کر دی ہیں، ان کو میں دہراؤں گا بالکل بھی نہیں، جو نہیں آیا وہ نہیں آیا، جس نے سن لیا، بات صرف آگے چلے گی۔ میں دہراؤں گا کسی بھی ایک تقریر کو دوسرے میں دہراؤں گا نہیں، نہ کل کیا کچھ پیش کیا اس کو بھی بالکل دہراؤں گا نہیں۔ کیا پیش کیا غور کیجیے گا یہاں پہ، اس سے پہلے کہ امامت قرآن سے، حدیث سے، سنت رسول خدا سے، فرمان رسول سے اور اللہ کی کتاب سے ثابت ہو، امامت عقل سے ثابت ہے۔ نہیں آپ حضرات میرے ساتھ؟
قبل اس کے کہ یہ کہا جائے کہ قرآن کی آیات دلالت کرتی ہیں کہ امام ہونا چاہیے، قبل اس کے کہ یہ کہا جائے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد امام ہونا چاہیے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رسول خدا کے بعد کوئی امام ہونا چاہیے۔ تو عقل سے ثابت ہے کہ ضرورت ہے کسی امام کی، خود ضرورت امام عقل سے ثابت ہے۔ صرف ایک واقعہ پیش کروں گا، شاید آپ حضرات نے 50 مرتبہ سن رکھا ہو، لیکن کیونکہ آپ حضرات بالکل خاموش بیٹھے ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ حضرات کے اس وقت کچھ پلے نہیں پڑ رہا، تو آپ کی خاموشی سے انسان کا محسوس ہوتا ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے بات کو یا سر سے بات گزرتے چلی جا رہی ہے۔ گو کہ میرے الفاظ بہت سادہ ہوتے ہیں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ رفتار زیادہ نہ ہو، جس طرح سے وقت گزرتا جائے گا رفتار بڑھتی چلی جائے گی۔ غور کیجیے گا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی زندگی کا مشہور معروف واقعہ ہے، اور کس کا واقعہ؟ امام کے بہت ہی چہیتے صحابی ہشام ابن حکم، بہت ہی چہیتے۔ کہا جاتا ہے کہ امام کے پاس پڑھنے والے جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور بہت سے بوڑھے موجود تھے، لیکن امام ان سب بوڑھوں کے ہوتے ہوئے اس جوان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہشام سے۔ نہ جانے رسول خدا کی سیرت پہ عمل کرتے تھے، یا شاید یہ نوجوان ہی ایسا تھا کہ اس سے محبت کی جاتی، بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ، یہاں تک کہ بہت سے صحابی کہتے ہیں، امام کے بہت سے ایسے اصحاب کہتے ہیں، ہم نے خود دیکھا بعض اوقات امام درس پڑھا رہے ہیں، محو گفتگو ہیں، لیکن بار بار دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار اٹھا کے، نہیں آئے صاحب ابھی تک۔ پوچھا مولا کیا بات ہے، آپ پڑھا رہے ہیں یا کسی کے انتظار میں؟ کہا کہ تم نہیں جانتے، میں ہشام کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا مولا درس کے دوران؟ کہا ہاں تم نہیں جانتے۔ کہا اتنے میں 18 یا 19 برس کا نوجوان امام کی محفل میں داخل ہوا، 18 یا 19 برس کا۔ کہا جاتا ہے امام اپنی مسند سے کھڑے ہوئے، امام نے آگے بڑھ کے اس کو فوراً بوسہ دیا اور کہا آؤ میری مسند پہ بیٹھو۔ کہا امام اتنی جسارت آیا میں کر سکتا ہوں جو واقعاً آپ کا چاہنے والا ہے؟ کہا پھر نزدیک میں بیٹھ جاؤ۔ یعنی امام اپنی صرف محبت کا اظہار کرتے ہیں، میری مسند پہ بیٹھو، امام محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر امام نے اپنی ابا کو اتار کے اس کو دیا۔ پوچھا مولا کیا بات ہے، اس میں کون سی ایسی صفت ہے جو آپ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہا تم لوگ سب دین کی تبلیغ کرتے ہو، سب دین کی ترویج کرتے ہو، لیکن ہماری عصمت کا، ہماری امامت کا دفاع یہ کرتا ہے، ہماری عصمت کو، ہمارے معصوم ہونے کو ثابت کرتا ہے، ہماری ضرورت کو ثابت کرتا ہے کہ امام کی ضرورت ہے تو وہ یہ کرتا ہے۔ امام نے کہا کہ ہشام میں تمہاری زبانی تمہارا مناظرہ سننا چاہتا ہوں کہ جو تم نے مناظرہ کیا کوفے کے مشہور عالم سے، بلکہ شام کے مشہور عالم سے، عمر سے، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ مولا سناتا ضرور، لیکن آپ کے سامنے لب کشائی کرتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے، جسارت محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے جیسے گستاخی کر رہا ہوں۔ کہا پھر اب فرمائش نہ سمجھو، میرا حکم سمجھو، بتاؤ تو صحیح تمہارا مناظرہ کیسے ہوا تھا؟ غور کیجئے گا، مناظرہ کیسے ہوا تھا؟ میں نے صرف اور صرف اس پورے مناظرے کو اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محسوس ہو قرآن کی آیات سے ثابت ہوتی ہے امامت، رسول خدا کی حدیث سے ہوتی ہے امامت ثابت، لیکن قبل اس کے کہ قرآن کی آیات امامت کی ضرورت پہ دلالت کریں، قبل اس کے کہ رسول خدا کا فرمان اور آپ کی احادیث دلالت کریں اس بات پہ کہ امام کی ضرورت ہے، عقل اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ امام کی ضرورت ہے۔ صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے پورا واقعہ۔ کہتے ہیں ہشام نے شروع کیا، کہا کہ ایک مرتبہ عمر نے یہ جملہ کہہ دیا ممبر سے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، سلونی قبل ان تفقدونی۔ بڑے بڑوں کے دماغ خراب ہوئے کہ انہوں نے مولا کے اس جملے کو دہرا دیا اور سمجھا اپنے آپ میں بھی نبھا لوں گا جس طرح علی نے نبھایا تھا۔ آنے والی انشاءاللہ مجالس میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں جملہ کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اب یہ واقعاً حقیقی معنوں میں چاہنے والا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اچھا جو پوچھ لوں؟ کہا ہاں۔ 17-18 برس کا امام کا پروردہ ایسا ہوتا ہے، عصمت کا پروردہ، علم لدنی کا پروردہ ایسا ہوتا ہے۔ کیسا؟ ہشام ابن حکم جیسا۔ چھوٹے سوال کیا، کہا تمہاری آنکھیں ہیں؟ توجہ کیجئے گا میرے ساتھ، تمہاری آنکھیں ہیں؟ اور اب میں کہوں گا کہ شاید اس لیے بھی سوال کیا ہو کہ جس عقل کے اندھے کو اتنا نظر نہ آتا ہو کہ سلونی علی نے کہا تھا، مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو اس نے کیسے جسارت کی؟ کہا یہ کیسا سوال ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میری آنکھیں ہیں؟ کہا تم نے تو خود ہی کہا تھا کہ جو سوال کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ تو اب میرے ذہن میں تو یہی سوال آیا، اگر تم نے جواب دینا ہے تو جواب دو، نہیں تو کہہ دو میرا سوال غلط ہے یا میرا ادعا غلط ہے، یا یہ کہہ دو کہ سلونی کا دعویٰ واپس لیتا ہوں۔ کہا سلونی کا دعویٰ تو واپس نہیں لیتا، لیکن تمہارے سوال کا جواب دوں گا، ہاں میری آنکھیں ہیں۔ اب سوال سن لیجئے گا، اگر جواب سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالی نتیجہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا میری آنکھیں ہیں، تو کہا آنکھوں سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں آنکھوں سے دیکھنے کا کام لیتا ہوں۔
کہا اچھا تمہارے کان بھی ہیں؟ کہا ہاں کان ہیں۔ کہا کانوں سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا کانوں سے میں سننے کا کام لیتا ہوں۔ آپ حضرات بھی یہ کام لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ ہاں یہ کام لیتے رہیے گا، میرے لیے صرف بولنا زبان کا کام ہے اور آپ حضرات کے لیے سننے کا کام زیادہ ہے۔ تو کہا کہ تمہاری زبان ہے؟ کہا ہاں زبان ہے۔ تو کہا زبان سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا زبان سے چکھنے کا کام لیتا ہوں۔ کہا ناک ہے؟ کہا ہاں ناک بھی ہے۔ کہا ناک سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا ناک سے سونگھنے کا کام لیتا ہوں۔ کہا ہاتھ ہیں؟ کہا ہاں ہاتھ بھی ہیں۔ کہا ہاتھ سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا ہاتھ سے محسوس کرنے کا۔ یہ 5 سینسز جس طرح باقاعدہ انگریزی میں کہا جاتا ہے حواس خمسہ، وہی کام جو تمام حضرات کہتے ہیں 5 سینسز کے ہیں، ان حواس خمسہ کے اس نے گنوا دیے۔ کہا اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا دماغ بھی ہے؟ کہا ہاں دماغ بھی ہے۔ کہا دماغ سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں دماغ سے سوچنے کا کام لیتا ہوں، اور جب میری آنکھیں دیکھتی ہیں تو پھر دماغ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھا ہے، تو تصدیق فرما کہ جو دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے یا غلط دیکھا ہے۔ جب ہاتھ سے محسوس کرتا ہوں تو فوراً دماغ کو بتاتا ہوں میں نے یہ محسوس کیا ہے، اب تو بتا جو محسوس کیا ہے صحیح محسوس کیا ہے یا غلط محسوس کیا ہے۔ جب کانوں سے سنتا ہوں تو پھر دماغ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سنا ہے، اب مجھے تو بتا میں نے صحیح سنا ہے یا غلط سنا ہے۔ جب ناک سے سونگھتا ہوں، زبان سے چکھتا ہوں تو فوراً دماغ کو بتاتا ہوں، پھر دماغ اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو میرے دماغ کا یہ کام ہے۔ فوراً ہشام نے رک کے کہا تو محسوس ہوا کہ تیرے حواس خمسہ کو تیرے بدن کے اندر دماغ کی ضرورت ہے، اس بدن کے اندر اس دماغ کا کام ایک امام کا کام ہے۔ جب تک یہ دماغ موجود نہ ہو بدن کے سارے اعضاء بیکار ہیں۔ اگر تیرے اس 6 فٹ کے بدن کو ایک دماغ کی ضرورت ہے، ایک امام کی ضرورت ہے، تو خدا پوری کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات موجود ہو اور امام موجود نہ ہو، قبل اس کے کہ آیات الہیہ سے ثابت ہو امامت، قبل اس کے کہ احادیث نبوی سے ثابت ہو امامت، عقل سے ثابت ہے کہ امام کی ضرورت ہے میرے ساتھ تمام حضرات؟ اب مت سوئیے گا کیونکہ میں نے یہاں تک تمہید باندھی ہے۔ اس امام کی ضرورت خود سے باقاعدہ ہمارا بدن بتلاتا ہے، ہمارے پورے کے پورے اعضاء و جوارے بتاتے ہیں کہ اگر تمہارے بدن کے اندر ایک دماغ کی ضرورت ہے تو اس پوری کائنات کو ایک امام کی ضرورت ہے۔ اور مختلف انداز سے ائمہ علیہ السلام نے بتلایا، اس بات کو سمجھایا، اور جو واقعاً تعصب کی اینک اتار چکے تھے ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعاً ایک امام برحق کی ضرورت ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے کچھ شرائط پیش کی کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے۔ آج انہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، خداوند متعال نے اپنے رسول خدا سے کہا، حبیب خدا سے کہا کہ اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب خدا نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا اور وہ کامیاب ہوئے۔ تو خداوند متعال نے کہا کہ جاؤ ہم نے تمہیں پورے کے پورے کائنات کے لیے بلکہ ناس یعنی تمام انسانوں کے لیے امام بنا دیا۔ ابراہیم نے فوراً کہا پروردگارہ کیا میری ذریت میں بھی ہوں گے؟ کہا ہاں تیری ہی ذریت میں امام ہوں گے، لیکن یہ عہد ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ میں نے اسی کل تفسیر پیش کی کہ ظالمین کون، بات آگے سے پڑھاؤں گا، ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ کچھ شرائط پیش کی، کچھ شرائط آج پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آج بھی کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی بحث خشک ہوگی، اور ایسی بحث ہے کہ کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین سے ہے، بحث کو آگے چلاؤں گا۔ الفاظ شروع ہوئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، وَإِذ یعنی جب بھی قرآن کے اندر آئے اذ الف اور زال اذ، تو کہا جاتا ہے کہ اور یاد کرو اس وقت کو، اور خطاب ہے رسول خدا سے کیونکہ رسول خدا پہ قرآن نازل ہوا۔ تو جہاں جہاں قرآن کے اندر کہا جائے وَإِذ یاد کرو اس وقت کو، اے حبیب یاد کرو اس وقت کو، سمجھ لیجئے کہ کسی ماضی کے قصے کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اے حبیب یاد کرو ابراہیم کے قصے کو، اے حبیب یاد کرو موسیٰ کی بات کو، اے حبیب یاد کرو بنی اسرائیل نے کیسا سلوک کیا۔ تو یاد اسے دلایا جاتا ہے جسے پہلے سے واقعہ موجود ہو، معلوم ہو، اور جسے پہلے سے پتہ ہی نہ ہو اسے یاد نہیں دلایا جاتا، بات بتلائی جاتی ہے۔ تو رسول خدا کو یاد دہانی کرائی جا رہی، یاد کرو اس بات کو جب ابراہیم کی آزمائش کی گئی، یاد کرو اس بات کو۔ آزمائش ہوئی۔ فرامین ائمہ سے اور مخصوصاً زیار اعتبار صاحب کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک جملہ آتا ہے اشہد انک کنت فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، ایک جملہ ہے، اور آج صرف اسی شرط کی طرف مجھے اشارہ کرنا، آپ تمام حضرات میرے ساتھ رہیے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں مولا، اور زیارت ہیں زیارت وارثہ مروی ہے ہمارے چھٹے امام سے، کہتے ہیں کہ اشہد انک کنت
فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یہ جملہ امام نے کہا اپنے جد سے متعلق۔ مولا گواہی دیتا ہوں کہ آپ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں رہیں، پاک صلبوں میں اور پاک ارحام میں۔ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام نجس بطن میں یا نجس صلب میں رہا ہو۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ پاک صلب اور پاک رحم۔ صرف مجھے اس کو پیش کرنا ہے آج آپ کے سامنے۔ شرط ہے امامت کے لیے، بلکہ صفات امامت میں سے ایک صفت ہے۔ جب کہا جاتا ہے شرط ہے تو کبھی ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ جب ہم انتخاب کر رہے ہیں امام کا تو امام کے اندر یہ شرائط تلاش کریں، جی نہیں، بلکہ جب خداوند متعال نے ان کو امام بنایا تو اس نے ان شرائط کو پورا رکھا تب امام بنایا۔ امام بنانا ہمارا کام نہیں، ہمیں امام ماننا ہے، بنانا خدا کا کام ہے۔ جس امام کو مانو گے اس کے اندر کم از کم یہ شرائط ہونی چاہیے، یہ شرائط ہونی چاہیے۔ کیا ہے شرط؟ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسلاب شامخہ والارحام المطہرہ، پاک صلب اور پاک بطن۔ جب معصوم سے پوچھا گیا اس کی تفسیر کیا ہے کہ پاک صلبوں میں اور پاک ارحام میں رہے ہیں، تو کہا کہ یاد رکھو نبی اور امام کے لیے شرط ہے کہ وہ آدم سے لے کے جہاں تک سلسلہ چل رہا ہو وہاں تک کسی بھی کافر باپ کی نسل سے نہ ہو۔ توجہ کیجیے گا، کسی کافر باپ کی نسل سے نہ ہو، اور دوسرے ان کے کسی بھی اجداد کے اندر کوئی بھی نہ صرف یہ کہ کافر نہ رہا ہو بلکہ ولد الزنا نہ رہا ہو، یعنی ان کے ہاں کہیں بھی کوئی سلسلہ حرمت کا نہ ہو، حرام نہ ہو، حرام زادہ نہ ہو۔ یہ سلسلہ لازم اور واجب ہے نبی اور امام کے لیے۔ اور ان کی مادر گرامی کے لیے شرط یہ ہے کہ 5 نسلوں تک، اسلام شرط نہیں ہے، میرے ساتھ ہیں تمام حضرات، 5 نسلوں تک مسلمان ہونا شرط نہیں، لیکن 5 نسلوں تک جس مذہب پہ ہوں اس مذہب کی پاک دامنہ، اور 5 نسلوں تک کوئی بھی ان کے باپ میں حرام زادہ نہ ہو۔ کیونکہ الفاظ معصوم نے کہے تھے اس لیے دہرا دیے، وإلا گالی نہیں دے رہا، اور نہ ہی میرے الفاظ ایسے ہیں کہ جس کو میں یہ سمجھوں کہ یہ توہین ہے۔ معصوم نے الفاظ استعمال کیے تھے اس لیے میں نے ادا کی ہیں، اگر معصوم نے نہ کہے ہوتے میں بھی ممبر سے ادا نہ کرتا۔ صلاۃ محمد والے محمد پہ۔ تو یہاں پہ ایک شرط لگا دی، کہا یاد رکھو کہ جتنی بھی نسلیں ہوں گی آدم سے لے کے جہاں تک سلسلہ آئے گا، جناب عیسیٰ تک سلسلہ آئے، جناب موسیٰ تک سلسلہ آئے، رسول خدا تک آئے، رسول خدا کے بعد ائمہ کا سلسلہ ہو، باپ کا سلسلہ کہیں پہ بھی کافر نہیں ہو سکتا، اور ماں کا سلسلہ 5 نسلوں تک، 7 نہیں کہا 5 کے الفاظ، میں نے خود دقت سے دیکھا 5 نسلوں تک ماں کا سلسلہ کہیں پہ بھی کوئی بھی اس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی ولادت درست نہ ہو۔ یہ امام کا پاک ولادت ہونا یہ شرط ہے۔ یہ ہے کلیہ۔ میرے ساتھ اگر تمام حضرات ہوں، میں پوری تمہید بڑی دقت سے باندھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایک بھی آدمی کھونے نہ پائے، سب کو بات منتقل ہو جائے۔ کوئی ایسا سلسلہ کہ جہاں پہ ہم نے یہ سلسلہ بنا لیا اور ایسا کلیہ بنا لیا، ایک جنرل رول جسے کہا جاتا ہے کلیہ، اسے عربی میں کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک لفظ کلیہ۔ معصومین کے ماں باپ کی شرائط کا یہ کلیہ ہے۔ نبی اور امام کا باپ ایسا ہوگا کہ جو کہیں پہ بھی کافر نہ ہو، اور اگر کافر ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یا یہ پھر نبی نہیں اور یا پھر وہ اس کا باپ نہیں، یہ سلسلہ غلط اس کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ پورے کی پوری آدم سے لے کے خاتم تک اور ان کے جتنے بھی اوصیاء ہیں سب کے سب ایسے باپ کے بیٹے ہیں کہ جو سب کے سب موحد تھے، اسلام کے اوپر اعتقاد رکھتے تھے، یا خود نبی تھے یا وصی تھے یا اسی سلسلے سے مربوط تھے۔ یہ سلسلہ ہمارے ہاں اس پہ عقیدہ یہ کلیہ ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کلیے سے ٹکراتی ہو تو اس کی تفسیر بدلنی ہوگی، اس کی تعویل بدلنی ہوگی، یا بدلنی تو خاک ہوگی، اس کو سمجھنے کے اندر زیادہ دقت کرنی ہوگی۔ توجہ کیجیے گا میرے ساتھ۔ ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کلیے کو توڑ دیا جائے۔ یہ جو جنرل رول بنایا گیا ہے، معصوم نے ہمیں جنرل رول دیا ہے، یہ کلیہ دیا ہے، اس کلیے کو توڑ دیا جائے، اس کلیے کو رکھا جائے گا، بلکہ اگر اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیز، معارض کوئی چیز نظر آئے گی تو اس کی تفسیر کو دیکھنا ہوگا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے حضرات کو؟ اگر سمجھ میں نہ آئی ہے تو میں دوبارہ دہراؤں گا، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو صلاۃ پر محمد والے۔ اچھا کیا مجلس کے ابتدا میں آپ حضرات نے بتا دیا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وإلا میں پوری مجلس پڑھ دیتا، پتہ چلتا کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اور میں نے کہا نا، کل بھی کہا تھا کہ میرا ایسا تیر ہے جو ہمیشہ چلا کرتا ہے، آپ حضرات فوراً صلوات کے تورک کو اور باہر کے اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے فوراً صلوات پڑھ دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کلیہ ہمارا یہ کہ معصوم نبی اور امام، اس کا باپ ہمیشہ مسلمان ہوگا، یہ کلیہ ہے۔ کافر نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا، منکر خدا نہیں ہو سکتا،
ان تمام کے تمام عقائد کا مسلماً عقیدہ رکھنے والا ہوگا. یہ کلیہ ہے. اب اگر کوئی چیز اسے ٹکراتی نظر آئے گی تو ہمیں اس کی تفسیر کو سمجھنا ہے, ہمیں اس کی تعویل کو سمجھنا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہاں پہ سب سے پہلا جو اعتراض ہمارے برادران اہل سنت کی طرف سے ہم پہ اٹھتا ہے وہ امامت کے موضوع پہ اٹھتا ہے. وہ فوراً کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کافر. توجہ کیجیے گا, کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نہیں نبی اور امام کا باپ کافر نہیں ہوتا, جناب ابو طالب کافر تھے. تو اس لیے فوراً کہا جاتا ہے کہ اس کا جواب مختلف انداز سے وہ خود ہی کہتے ہیں اور کہتے ہیں ضروری نہیں نہ صرف کہ ابو طالب علیہ باللہ کافر بلکہ جناب ابراہیم کے والد آزر وہ بھی کافر تھے. کیسے؟ قرآن کی آیات ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آیت پیش کروں گا جس کو وہ پیش کرتے ہیں ہماری رد کے اندر, پھر اس کا جواب پیش کروں گا اور امامت کی شرط کو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آج ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ شرط مسلماً ہر بچوں کو یاد ہونی چاہیے کہ باپ جہاں تک سلسلہ چل رہا ہے نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ مسلماً اس عقیدے کے اوپر ہونا لازم ہے, شرط ہے ہمارے امامت کی, نبوت کی. کیا آیت پیش کرتے ہیں تمام حضرات جانتے ہیں اور جواب آپ حضرات سن چکے ہوں گے 50 مرتبہ. میں انشاءاللہ سادہ سا جواب دوں گا اور آگے بڑھوں گا. جناب ابراہیم نے کہا یا ابت, لفظ استعمال کیا ابت, اب کا. اب عربی میں باپ کو کہا جاتا ہے, اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر والد, جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے باپ کے لیے. کیونکہ قرآن کریم نے جناب ابراہیم کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے جملہ کہا کہ یا ابت, ابراہیم نے کہا بابا جان, اور کیونکہ اباتے کا لفظ استعمال کیا اس لیے برادران سنت کہتے ہیں کہ ان کے باپ آزر تھے اور وہ کافر تھے, اس لیے آپ کا کلیہ غلط ہے کیونکہ قرآن کی صاف صریح آیت موجود ہے. عربی زبان کے اندر قانون یہ ہے, میرے ساتھ رہیے گا تمام حضرات, عربی زبان کا قانون یہ ہے لفظ والد صرف باپ پہ اطلاق ہوتا ہے, باپ کے علاوہ والد کسی کو نہیں کہا جاتا. لیکن لفظ اب باپ کو بھی کہا جاتا ہے اور چچا تایا اور ایسے رشتے والوں کو بھی اب کہا جاتا ہے. نہیں آپ حضرات میرے ساتھ, باپ اور باپ کے بھائیوں کو لفظ اب استعمال کیا جاتا ہے, اب اچھے کہا جاتا ہے. کہا جائے گا چچا جان یا اب اچھے. امی بھی کہہ سکتے ہیں, امی البتہ اردو والا نہیں, الف سے, یہ عین سے امی ہے جس کو کہا جاتا ہے چچا. وہ اللہ حضرات کہیں گے ارے چچا کو امی بنا دیا, تو امی امی ہی رہیں گی اردو والی, اور یہ امی جو سا یہ امو سے نکلا ہے جس کو امو کہا جاتا ہے, اور عربی میں امی یعنی میرے چچا عین سے. ابتے بھی کہا جائے گا اور امی بھی کہا جائے گا, میرے چچا ابتے. قرآن کے اندر جناب ابراہیم نے اپنے چچا آزر کو ابتے کہہ کے پکارا. اب کلیے سے بات ٹکراتی ہے, ہمیں کلیے کو نہیں توڑنا, ہمیں اس قانون کی بلکہ اس لفظ کی جو جناب ابراہیم نے استعمال کیا اس کی تفسیر کو دیکھنا ہے, کس معنی میں استعمال کیا. ہم کلیے کو نہیں توڑیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کلیے کو توڑ دیں گے, باپ کو لازمی ہی نہیں ہے کہ معصوم ہونا چاہیے بلکہ لازم نہیں ہے کہ اس کو مسلمان ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں کلیہ باقی رہے گا, اس تفسیر کو دیکھنا پڑے گا کہ جناب ابراہیم نے آزر کو ابتے کیوں کہا. ہمیں یہاں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے ابتے کا لفظ استعمال کیوں کیا. آئیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جہاں پہ بھی استعمال ہوا جائے گا لفظ ابتے استعمال کیا جائے گا, اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ یہاں پہ اس کا باپ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو استعمال کیا لفظ اپنے چچا کے لیے ابتے, تو یہ چچا نہیں تھے بلکہ باپ تھے, اور اسی لیے یہاں باپ کافر, تو قانون ٹوٹ گیا, کلیہ ختم ہو گیا. نبی کے باپ کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. قرآن کی آیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں, سورہ بقرہ ہی کی آیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جب جناب یعقوب کو موت قریب آئی تو اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ایک جملہ کہا, میں آیت کو پیش کرتا ہوں. وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ عابدون. کہا کہ جب جناب ابراہیم کے اس پوتے جناب یعقوب کو موت آنے لگی تو اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا. کہا بیٹو بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کس کی پرستش کرو گے, کس کی عبادت میں رہو گے. تو سارے بیٹوں نے جواب دیا, کہا کہ بابا جان ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے رہیں گے, اور نہ صرف یہ کہ آپ کے باپ کی عبادت کر, آپ کے باپ جناب اسماعیل کے خدا کی عبادت کرتے رہیں گے, جناب اسحاق کے خدا کی عبادت کرتے رہیں گے, جناب ابراہیم کے خدا کی عبادت کرتے رہیں گے. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا, سارا مجمع میرے ساتھ رہے. کہا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم کے اس پوتے جناب یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پوچھا کس کی عبادت کرو گے. سب نے کہا نعبد الہکا و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. آبائکا, آبا جمع ہے اب کی, آبا جمع ہے اب کی. اور توجہ کیجئے گا, باپ کو, دادا کو, پردادا کو اب کہا جا سکتا ہے, لیکن چچا کو, تایا کو اہل سنت کے برادران کہتے ہیں کہ باپ نہیں کہا جا سکتا, لفظ اب نہیں کہا جا سکتا. سب کے سب اس بات پہ متفق ہے کہ جناب یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے تھے.
جناب اسماعیل کے بیٹے نہیں تھے، جناب اسماعیل ان کے باپ کے بڑے بھائی تھے۔ توجہ کیجئے گا، اس آیت کے اندر الفاظ معلوم ہوئے، نعبد الہ کا و الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی عبادت کریں گے، ان کے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ تو توجہ کیجئے گا، یہاں پہ نہ صرف ابراہیم و اسحاق کو باپ کہا گیا بلکہ یعقوب کے لیے اسماعیل کو بھی باپ کہا گیا۔ میں نے پوری توجہ کے ساتھ آپ کو چاہا، یہاں پہ باپ کہا گیا، لفظ اب استعمال ہوا تو معلوم ہو گیا صرف باپ کے لیے نہیں بلکہ چچا کے لیے بھی لفظ اب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جب ثابت ہوا کہ چچا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے کلیے کو توڑنے کے لیے؟ اس لفظ کی تفسیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب یعقوب کے چچا کے لیے لفظ ابت استعمال کیا جا سکتا ہے تو کیا پھر ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ ابراہیم کے چچا آزر کے لیے لفظ ابت استعمال کرنا غلط ہوگا اور پھر یہی قانون رسول خدا کے لیے آ جائے گا؟ کہ توجہ کیجئے گا کہ جب ان کے باپ دادا مسلمان نہ مانے جائیں گے تو یہ کلیہ ٹوٹ جائے گا، کلیہ باقی رہے گا، بلکہ کلیے کو باقی رکھنے کے لیے ہر چیز کی تفسیر و تعویل کرنی پڑے گی جو بھی اس چیز سے معارض ہوتی ہوگی۔ لیکن اگر تعارض ہی نہ ہو، کہیں پہ معارضہ ہی نہ ہو، کنٹرڈکشن ہی نہ ہو تو پھر اس کلیے کو ماننا پڑے گا۔ اور کیونکہ قرآن کی روح سے کلیہ کہیں پہ بھی ٹکراتا نہیں ہے، ماننا پڑے گا کہ رسول خدا کے تمام اجداد، امیر المومنین کے تمام اجداد نہ صرف مسلمان تھے بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق جناب اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے، جناب اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے۔ دو دلیل پیش کروں گا، دو حدیث انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے قرآن کی آیات اور رسول خدا کی بہت سی حدیث سن رکھی ہوں گی، ان دو حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری امید ہے کہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ رہیں گے، اس محرم کا تبرک رہیں گے۔ اور کیجئے گا پیغمبر اسلام کی دو حدیث، آپ نے کہا کہ انا و کافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ۔ توجہ کیجئے گا، تمام حضرات میری طرف دیکھیے گا، انا و کافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ۔ اپنے تمام صحابہ کو سامنے بٹھانے کے بعد رسول خدا کہتے ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح سے اکٹھے جائیں گے۔ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں دونوں ان انگلیوں کی طرح اکٹھے جائیں گے۔ تو یتیم کی کفالت کس نے کی تھی؟ بعض اوقات کافر ہوتے ہیں، بعض اوقات مسلمان ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے یہاں پہ کسی کافر کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، کسی کافر کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کہنا ماننا پڑے گا۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جنت میں یتیم کو پالنے والا اس طرح سے جائے گا جیسے دو انگلیاں اکٹھے جاتی ہیں۔ جب دو انگلیوں کی طرح سے جائیں گے تو رسول خدا عام یتیم کے پالنے والے کا یہ عالم، اور جو یتیم عبداللہ کو پالنے والا ہو، جس نے یتیم عبداللہ کو پالا ہو، کیا رسول خدا اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے؟ بلکہ رسول خدا کسی اور کو چھوڑ سکتے ہیں، سب سے پہلے اپنے محسن اسلام اور اپنے محسن کو، محسن امت کو، محسن اسلام کو، محسن نبوت کو سب سے پہلے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ انا وا کافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں جائیں گے جس طرح سے دو انگلیاں جاتی ہیں۔ دوسری حدیث پیغمبر اسلام کی کیا فرماتے ہیں رسول خدا؟ کہا یاد رکھو ایک قانون خدا نے مطالعہ بنا دیا کہ دیکھو معصومین کے آباء و اجداد، ماں باپ ہمیشہ جنت میں جائیں گے، اور میرے لیے خدا نے مطالعہ نے کہا کہ یا محمد، جناب جبرائیل نازل ہوئے، حدیث قدسی ہے، یا محمد ان اللہ یقرؤک السلام ویقول ان اللہ حرم علی صلبک انزلک وعلی رحمک حملک وعلی حجرک کفلک۔ کہا جاتا ہے کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے رسول خدا، اے حبیب خدا، خدا آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ خدا نے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے اس صلب پہ جس میں آپ کو رکھا، اس بطن پہ جس میں آپ کو رکھا، اور اس آغوش کو، اس گود کو جہنم پہ حرام کر دیا گیا جس آغوش میں آپ کو پالا۔ کہا جاتا ہے صلب سے مراد جناب عبداللہ، رحم سے مراد جناب آمنہ، اور کفالت سے مراد، آغوش سے مراد جناب ابو طالب۔ جس کی کفالت کے لیے، جس کی آغوش کے لیے خود سے رسول خدا کا یہ باقاعدہ فرمان موجود ہو کہ حدیث قدسی کے الفاظ، اے رسول جس نے تجھے پال دیا اس کو، اس پہ جہنم کو حرام قرار دے دیا، جہنم کو حرام۔ اور دوسرے مقام پہ نہیں، نہ صرف یہ کہ جہنم کو حرام قرار دیا، وہ تو جنت میں بالکل آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ابو طالب
کہ جس کا نہ صرف اسلام پہ بلکہ پوری امت مسلمہ پہ نبوت پہ احسان، محسن ملت نہیں، محسن امت نہیں، محسن اسلام نہیں، بلکہ محسن نبوت، جس کے لیے رسول خدا نے اپنے آخری وقت میں کہا، جہاں پہ اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے آخری وقت میں ان کی یہ کہہ دیا جملہ، کہا کہ اب ابو طالب نہیں رہے، اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا۔ اتنا بڑا جملہ، اب ابو طالب نہیں رہے، اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا۔ اور صرف ایک بات کو ہمارے برادران نے پکڑ لیا، بعض حضرات نے، ارے یہ کیا ضرورت تھی رسول خدا نے آخری وقت میں کہا؟ کیا کہا ابو طالب سے؟ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، شہادتین کہہ لیجئے، بس یہ ایک بات کو پکڑ لیا۔ اب مجھے نہیں معلوم ہماری کتابوں کیونکہ نہیں آیا، یہ ان کے یہاں کہاں سے آیا، کس نے بنایا، لیکن صرف ایک بات، اس کا بھی جواب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، شہادتین کہہ دیجئے، چچا جان شہادتین کہہ دیجئے، بھئی گواہی دے دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، بس یہ گواہی دے دیجئے۔ بھئی توجہ کیجئے گا، اب مجھے نہیں معلوم جناب ابو طالب نے گواہی دی نہیں دی، لیکن اتنا معلوم ضرور ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ گواہی دیجئے جو پہلے سے مسلمان ہو۔ جو کافر اسے نہیں کہا جاتا گواہی دیجئے، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے ایمان لائیے۔ یہاں ایمان لانے کو نہیں کہا، گواہی دینے کو کہا۔ گواہی اس سے دلوائی جاتی ہے کہ جو ایمان لا چکا ہو۔ تو خود رسول خدا کے اس فرمان کی بھی تعبیر کی جا سکتی ہے، وَإِلَّا قانون اور کلیہ کو یاد رکھیے، اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ، ان کا صلب ہمیشہ پاک ہوگا معصومین کا، اور ان کا بطن پاک ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک قیمتی چیز رکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے قیمتی ظرف تلاش کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کی تحمید ختم کر دیا، میں تقریباً الحمدللہ آج کل سے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ کل میرے میں بہت زیادہ کمزوری ہو چکی تھی مجلس کے دوران، آج پھر بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دعاؤں سے اور جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، جن کا یہ اشرہ چل رہا ہے، اس حسین ابن علی کے صدقے میں خود سے کتنی تیزی سے میری صحت بہتر ہوئی، میں خود سے اس کا تعجب کر سکتا ہوں، بلکہ اب تک میں جس طرح سے پڑھنا چاہتا ہوں اس طرح سے نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں خود سے جانتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی شبوں میں مجھے مسائل بھی تفصیل سے پیش کرنا ہے اور فضائل بھی انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا۔ موضوع امامت کو یاد رکھیے گا، آج یہ تمہیدی 2 مجالس ختم ہو گئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نہایتاً معصومین کی میں نے جس ظرف کو پیش کیا ہے کہ اتنا قیمتی ظرف ہونا چاہیے جتنا کہ قیمتی سامان رکھا جائے گا۔ آپ جب ایک سادہ سی چیز ہوتی ہے، عام سی چیز ہوتی ہے، اسے کسی بھی مقام پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن جب سونے اور جواہرات کو رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے قیمتی ظرف کو تلاش کیا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اسی طرح کا ظرف تلاش کیا جاتا ہے۔ خداوند متعال نے اس نور کو یہاں پہ رکھنا تھا کہ جس کے لیے پوری کی پوری دنیا کو خلق کیا گیا تھا۔ اس نور، ائمہ علیہ السلام کے نور کو اس رحم میں رکھنا تھا، اس بطن میں رکھنا تھا۔ تو خداوند متعال نے خود سے کہا کہ ایسا ظرف تلاش کروں گا کہ پھر واقعاً ایسا ظرف ہو کہ میں کہہ سکوں کہ اس نور کو وہاں رکھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ارحام المطہرہ، بطن اتنا پاک ہو، رحم اتنا پاک ہو کہ وہاں پہ اس چیز کو رکھا جا سکے، اس نور کو منتقل کیا جا سکے۔ پوری کائنات کے اندر کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے نہ جانے کچھ بیویوں کی کن صفات کو سامنے رکھا۔ اب اس کو تبلیغ سمجھ لیجئے گا، میری مسورات بہنوں کے لیے مخصوصاً، نہ جانے کن صفات کو اتنا پسند کیا، کن صفات کو پسند کیا کہ خدا نے بعض اوقات دوسری بیویوں کو چھوڑنے کے بعد ان بیویوں کا انتخاب کیا اور ان کو معصومین کی مائیں بنا دیا۔ اب میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاریخی مثالیں۔ جناب سارہ موجود ہیں، خوبصورت بھی ہیں، رنگ سفید ہے۔ سب سے بڑی صفت جو ہمارے ہاں رنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتہ ہی نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے کہ یہ ہے فلان مسئلہ، آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ مسئلہ بنا رہتا ہے، اور مخصوصاً آج کل جتنے ہمیں کتنے رشتے بتانے پڑتے ہیں اتنے کسی کو نہیں بتانے پڑتے ہوں گے۔ ہر آدمی اپنے لحاظ سے، چاہے جیسا خود بھی شکل کا ہو، جب رشتہ تلاش کرتا ہے تو نہ جانے 50,000 شرائط۔ آئینہ کا دیکھنا انسان کو ویسے ہی پسند نہیں آتا۔ تلخ باتیں میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً۔ ایسا خداوند متعال نے سلسلہ بنایا، کہا کہ سارا جتنی بھی خوبصورت ہوں، جتنے بڑے خاندان سے ہوں، انبیاء، بھائی نبی، باپ نبی، سب کچھ ہوتے ہوئے کہا کہ کچھ تو بات ہوگی ہاجرہ میں کہ اس کو اسماعیل کی ماں بناؤں گا۔ اور نہ صرف اسماعیل کی ماں بنانے کے لیے، رنگ سیاہ جناب ہاجرہ کا، کنیز تھی، اس کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ اس کو اسماعیل کی ماں، یہ محمد مصطفیٰ کی ماں کہلائے گی۔ اسماعیل، جناب اسماعیل کی ذریت سے جناب رسول خدا،
نہ صرف یہ کہ رسول خدا ان کی ذریت سے، بلکہ 12 معصوم امام ان کی ذریت سے کہلائیں گے، فاطمہ الزہرا ان کی ذریت سے کہلائیں گی، خدیجہ الکبریٰ ان کی ذریت سے کہلائیں گی، مریم کبریٰ ان کی ذریت سے کہلائیں گی. دو طرح سے جتنا سلسلہ چلے گا، بلکہ مریم تو جناب سارہ کی. یہ اتنی دقت. خدا نے کہا نہیں، سارہ کو چھوڑ دیا اور جناب ہاجرہ کا انتخاب کر لیا. بعض اوقات ایسی صفات ہوتی ہیں کچھ بیویوں میں، خدا کہتا ہے کہ میں ان کو چھوڑنے کے بعد دوسروں کو ان پہ ترجیح دے دیتا. جناب ہاجرہ کو ترجیح دی. خدا نے کہا نہیں، اسماعیل کی ماں بناؤں گا، ہاجرہ کو بناؤں گا. یہ ترجیح دی گئی. جبکہ بعد میں جناب سارہ سے بھی جناب اسحاق پیدا ہو گئے، ان کے یہاں بھی ولادت ہو گئی. پروردگارہ اگر تو چاہتا تو پہلے بیٹا دے دیتے. کہا کہ نہیں، جب تک کہ ہاجرہ کے یہاں اولاد نہ ہوتی تب تک سارہ کے یہاں اولاد ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ سارہ مقدم رہی، ہاجرہ پیچھے رہ گئیں. جب تک کہ ہاجرہ کے اتنی خدا نے دقت. ارے خداوند متعال نہ جانے کیا صفات دیکھتا ہے، پھر انبیاء کی ماؤں کا انتخاب کرتا ہے. نہیں آپ حضرات میرے ساتھ، نہ جانے کن صفات کو دیکھتا ہے، کن صفات کو دیکھتا ہے، پھر انتخاب کرتا ہے. ارے جب ظرف قیمتی ہوگا تبھی تو اس میں قیمتی شے کو رکھا جائے گا. کن چیزوں کو دیکھتا ہے خدا. اچھا، نہ صرف یہ کہ جناب ہاجرہ کا انتخاب، پھر جناب آمنہ خاتون کا انتخاب. اب میرے پاس وقت نہیں ہے. جناب آمنہ خاتون کا انتخاب، جناب فاطمہ بنت اسد کا انتخاب، اور سب کو چھوڑتے چلے جائیے گا. تاریخ کے اندر صرف 2 مثالیں ہمارے معصوم اماموں کی والداؤں کی ملیں گی کہ جہاں پہ عام نہیں. نہ جانے کس خاص انداز سے خدا نے انتخاب کرنے کے بعد، کہاں سے منتقل کرنے کے بعد اس مقام پہ پہنچایا مدینے میں کہ نہیں، معصوم امام کی ماں بننا ہے تو اسے بننا ہے. صرف 2 کی مثال پیش کروں گا. ایک چوتھے امام کی والدہ جناب شہر بانو. توجہ کیجیے گا، ایران میں رہنے والی ایک مشرک اور کس گھرانے کے اندر پلنے والی، لیکن نہ جانے کتنی پاک دامنہ خاتون تھی، کتنی بلند کردار کی خاتون تھی. خدا نے کہا ساری عرب مسورات پہ میں نے اس کو مقدم کر دیا زین العابدین کی ماں بننے کے لیے. سید الساجدین کی ماں بنے گی تو شہر بانو بنے گی. کتنا احترام، کتنا احترام. اس بیوی کے اندر کتنی پاک دامنی. خدا نے کہا نہیں، اس کا انتخاب کروں گا. اور دوسری مثال ہمارے 12ویں امام کی والدہ علیہ السلام. جناب نرجس خاتون، کہاں صرف اتنا پاک دامن ہونا خدا کو پسند آیا، اتنا حجاب پسند آیا، اتنا ان کی ضروریت، اتنا پسند آیا ان کا کردار. خود سے خواب میں دیکھتی ہیں کہ جناب زہرا خاتون جنت تشریف لائی ہیں. خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھا؟ کہا جب بی بی تشریف لائیں تو آپ نے کہا کہ دیکھ، خداوند متعال نے پوری کائنات کے خاتم النبیین کے آخری نائب، میرے آخری بیٹے اور میرے بیٹے مہدی کی ماں بننے کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے. جس کے انتظار میں پوری دنیا ہے، جسے منجی بشریت کہا جاتا ہے، پورے بشریت کو نجات دینے والا کہا جاتا ہے، اس کی ماں بننے کے لیے تیرا انتخاب کیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ پورے عقائد اسلامیہ کو سمجھایا، عقائد سمجھایا، کہا تیرا پردہ ایسا ہونا چاہیے. سب کچھ سمجھانے کے بعد، سکھانے کے بعد کس انداز سے بھی میں نے بتایا. کہا کس طرح سے نکلو گی اس محل سے، یہ بھی میں بتا دیتی ہوں. کس انداز سے وہاں سے نکلی. کہا کہ کنیزوں کے جھرمٹ میں نکلنا، ایسا حجاب ہونا چاہیے، ایسا پردہ ہونا چاہیے. وہاں سے بی بی نے انتخاب کرنے کے بعد سمرہ پہنچی، اور امام علیہ السلام نے انتخاب کرنے کے بعد آپ کو کہا کہ نہیں، یہ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ کے لیے انتخاب کی گئی ہیں. یہ اتنا انتخاب خداوند متعال نے اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں نے پورا اس کی تفسیر میں گزار دیا آپ کے لیے. خداوند متعال نے سارے اگر معصومین کا دیکھا جائے بالکل ایک سلسلہ ملے گا کہ اس رحم کے انتخاب کے لیے جب خدا نے کہا کہ ظرف پاک نہ ہوگا تو پھر پاک ہستیاں کیسے آئیں گی. ایسا پاک ظرف ہونا چاہیے، میں کھل کے نہیں پیش کر سکتا ہوں. پاک ہونا چاہیے، اتنا پاک ہونا چاہیے کہ جس سے کوئی نجاست قریب نہ ہو سکتی ہو. جو آیا تطہیر کا مصداق بننے والے ہیں اس کی ماں بننے والی ہے. آیا تطہیر کا مصداق اتنا بلند و پالا ہونا چاہیے، اتنا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ ائمہ علیہ السلام کے ماں باپ کے لیے شرائط ہیں. آئیے ذرا غور کیجئے گا، جب اتنی شرائط بلند تھیں تو اتنی شرائط سخت تھیں تو اسی لیے خداوند متعال نے صرف چند ہستیوں کا انتخاب کیا کہ جس کے لیے خدا نے کہا یہ ہیں وہ ہستیاں جن کے لیے پورے کائنات کو خلق کیا گیا. سوال کیا کس نے؟ حبیب بن مظاہر نے پوچھا، یا حسین، اے حسین ابن علی، اے میرے مولا، میرے آقا، مجھے یہ بتائیے جب خداوند متعال نے آدم کو خلق نہیں کیا تھا اس وقت خدا نے آپ لوگوں کو کہاں پہ رکھا تھا؟
کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ کننا اشباح نور وکننا نطوف الکعبہ. کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ نور کی شبیہ تھے اور اشباح تھے، یعنی سایہ نور کی طرح کی ایک مخلوق تھے. ہم خانہ کعبہ کے اوپر آسمان پہ طواف کیا کرتے تھے اور ملائکہ کو تسبیح و تحلیل سکھایا کرتے تھے. یہ جواب دیا امام علیہ السلام نے. آدم کی خلقت سے پہلے کہاں تھے اس کے جواب میں، جس کا اتنا بلند مقام ہو، اتنا بلند مقام ہو کہ جو آدم کی خلقت سے پہلے ملائکہ کو تسبیح و تحلیل کے طریقے سکھاتے ہوں، ان کا ظرف کتنا بلند ہوگا، ان کے لیے کتنا بلند ظرف کی ضرورت ہوگی. یہ وہ ہستیاں، آئیے ذرا غور کیا جائے، یہ وہ ہستیاں کہ جن کے واقعاً شخصیات کو سمجھنے کے لیے ایک عام عقل نہیں بلکہ عقل سلیم کی ضرورت ہے، پاک ذہن کی ضرورت ہے، پاک کردار کی ضرورت ہے. یہ وہ ہستیاں کہ جن کا ساتھ دینے والا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، جن کا ساتھ دینے والا ایک پاک کردار کا آدمی ہوگا. کیسے آدمی ہوں گے؟ کہا جاتا ہے کہ اصحاب بہت تھے، لیکن جس کو حسین ابن علی نے حبیب کہہ کے پکارا ہو وہ صرف حبیب بن مظاہر تھے، دوست کہہ کے پکارا ہو. حسین نے حر کے لیے لفظ حر استعمال کیا، کہا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ. حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے، تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے. اور اسی طرح کے الفاظ حبیب کے لیے مختلف انداز. کہا جاتا ہے پورے ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلے جائیے، صرف حبیب ابن مظاہر وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں گے تو جاتے میں بھی حبیب کی زیارت کریں گے اور واپسی میں بھی حبیب کی زیارت کریں گے. یہ حبیب ابن مظاہر کا مقام، جاتے میں بھی زیارت کریں گے، واپسی میں بھی زیارت. میں پیش کرنا چاہتا ہوں خصائص الحسینیہ کے مؤلف آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کا واقعہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ پیش کروں گا مصائب کو. شیخ جعفر شوشتری جنہوں نے خصائص الحسینیہ کتاب لکھی ہے، مصائب کے اندر بہت بڑی کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ، فضائل و مصائب حسینی. کہا جاتا ہے کہ جب یہ نجف سے واپس آ گئے، شوشتر اپنے وطن واپس چلے گئے، زندگی گزارتے چلے گئے، لیکن ان سے مصائب نہیں پڑھے جاتے تھے. جب بھی کتاب اٹھاتے تو روضۃ الشہداء سے دیکھ کے مصائب پڑھا کرتے تھے، دیکھ کے کتاب سے مصائب پڑھتے، زبانی مصائب پڑھے نہیں جاتے تھے. مدت گزر گئی، مصائب کتاب سے دیکھ کے پڑھتے پڑھتے، یہاں تک ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے ان کے ذہن میں خیال آیا اور ایک مرتبہ حسین ابن علی سے خطاب کیا. کہا کہ مولا کب تک کتاب سے دیکھ کے مصائب پڑھتا رہوں گا؟ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، آپ نے اب تک مجھے اتنی گویائی نہیں دی کہ میں آپ کے مصائب پڑھ سکوں. کہا جاتا ہے یہ جملہ کہا اور سو گئے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا ہے اور خیمہ حسین ابن علی ہے اور خیمے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اچانک خیمے کو آگے بڑھے، اجازت مانگ کے اندر داخل ہوئے، امام کو سلام کیا. امام نے کہا کہ حبیب سے مخاطب ہوئے. مصائب نے حبیب کو پیش کرنے تھے، اس لیے اس واقعے کو پیش کیا. کہا حبیب یہ ہمارے مہمان بنا ہے آج رات، لیکن کیا کریں ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے کہ پانی پیش کیا جا سکے، اور مہمان کو سب سے پہلے پانی پیش کرنا چاہیے. حبیب کچھ آٹا موجود ہے، خشک آٹا موجود ہے، اس شیخ جعفر کاشف الغطا کو، شیخ جعفر شوشتری کو یہ کچھ آٹا دے دو. کہا جاتا ہے کہ وہ آٹا ان کو دیا گیا. خواب میں صرف دیکھا انہوں نے. کہتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں حبیب نے اپنے ہاتھوں سے وہ آٹا مجھے دیا، میں نے اس آٹے سے کچھ کھایا. جب اٹھا تو اس کے بعد جتنی مجالس پڑھتا تھا بغیر کتاب سے دیکھے پڑھتا تھا. حسین ابن علی نے ایسا صدقہ دیا، ایسی عطا کی کہ پھر جو مصائب کتاب سے دیکھ کے پڑھتا تھا، پورے ایران سے لوگ جمع ہوا کرتے تھے شیخ جعفر شوشتری کے مصائب سننے کے لیے کہ ایسی زبان عطا کی حسین ابن علی نے، ایسی زبان عطا کی کہ لوگ سننا چاہتے تھے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب مصائب پڑھتے تھے محسوس ہوتا تھا در و دیوار گریا کر رہے ہیں، ساتھ میں دیواریں رو رہی ہیں. کون گریا، کون کا کس کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی کے مصائب پڑھ رہا ہوں. یہ شیخ جعفر کس نے عطا کیا؟ حسین ابن علی نے صدقہ دے دیا. کس کے ہاتھوں؟ حبیب کے ہاتھوں. ایک اور روایت میں نے بزرگوں سے، اپنے بزرگ علماء سے سنی، اساتید سے سنی. کہتے ہیں کہ کسی بہت بزرگ عالم نے خواب میں حبیب کو دیکھا اور حبیب سے پوچھا، مجالس میں آئے بیٹھے ہیں صرف اس لیے اس روایت کو پیش کر رہا ہوں. حبیب سے پوچھا، کہا کہ یا حبیب تمہیں خدا نے اتنا مقام دیا کہ جب معصوم بھی تمہاری زیارت کرتے ہیں تو تمہیں سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اتنا مقام دیا کہ جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے جاتے میں بھی آتے میں بھی تمہاری زیارت کرتا ہے. اور سنا ہے کہ جنت میں بھی تمہارا بڑا مقام ہے، تمہیں حسین کے بہت نزدیک میں مقام ملا ہے. کہا سب کچھ محسوس ہوا، آیا کبھی کسی چیز کی کمی محسوس کرتے ہو؟ کہا کسی چیز کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ میرے ساتھ رہیے گا. کہتے ہیں کہ حبیب نے کہا ہاں ایک چیز کا بہت دل کرتا ہے. کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا میرا مجلس حسین میں بیٹھنے کو بہت دل کرتا ہے.
تمہیں نہیں معلوم اس مجلس کا کتنا ثواب ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے، اگر معلوم ہو جاتا تو تم مجلس کو ترک نہ کرتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب ملائکہ مجلس میں آتے ہیں واپس جاتے ہیں تو جو وہ ملائکہ جو اس مجلس میں نہیں آئے ہوتے وہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں گئے تھے، تمہارے بدن سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے ہو کے آئے ہو، ایسی خوشبو تو آسمان پہ نہیں آتی، جنت میں نہیں آتی۔ کہا تمہیں کیا معلوم، ہم اس مجلس سے آئے ہیں جہاں پہ حسین پہ گریہ کیا جا رہا تھا، جب لوگ رو رہے تھے تو وہاں پہ ہم آنسوؤں کو سمیٹ رہے تھے، یہ ان آنسوؤں کی خوشبو آ رہی ہے جو ہم وہاں سے سمیٹ کے لائے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حسین پہ آنسو بہانا بہت ارزش رکھتا ہے، بہت قیمت رکھتا ہے، اپنے آنسوؤں کو روکیے گا نہیں۔ کہا جاتا ہے ہمارے گناہوں سے جو جہنم میں آگ لگتی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے یہ گریہ کام آتا ہے۔ جب آپ اپنے آنسو بہاتے ہیں تو کہا جاتا ہے اس جہنم کی آگ کو یہ آپ کے آنسو بجھاتے ہیں۔ جب تک یہ آنسو نہ بہیں تب تک انسان کا دل نرم نہیں ہوتا، انسان توبہ نہیں کر پاتا۔ آئیے ذرا چلا جائے، میں ایک مرتبہ کوفے کا روایت پیش کروں گا، اس کے بعد حبیب کے چند جملے مسائل کے پیش کروں گا۔ کون حبیب؟ کہا جاتا ہے کہ حبیب بہت بوڑھے صحابی ہیں حسین کے، اور حبیب، میثم تمار اور رشید حجری، یہ تینوں اہل بیت کے بہت زیادہ چاہنے والے، بہت زیادہ چاہنے والے۔ تینوں کی ملاقات ہوئی، بلکہ دو کی اکٹھی ملاقات ہوئی، کوفے میں اور بیٹھے ہوئے لوگ موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ حبیب نے فوراً چھوٹتے ہی کہا میثم کے متعلق، کہا کہ میں اس کی زیارت کر رہا ہوں کہ جس کے سامنے سے بال اڑے ہوئے ہیں، جس کو صرف علی کی محبت میں دار پہ چڑھا دیا جائے گا، اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے لاشے کو گلی گلی میں پھرایا جائے گا، اور جرم کیا ہوگا؟ اسے علی سے محبت ہوگی۔ کہتے ہیں جب یہ میثم تمار نے جملہ سنا تو کہتے ہیں کہ اور میں بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں جس کا چہرہ بہت زیادہ سرخ ہے، اور اس کو صرف اس لیے شہید کر دیا جائے گا کہ اس کا جرم ایک جرم ہوگا کہ وہ نواسہ رسول حسین سے بہت محبت کرتا ہوگا۔ بس یہ جملہ کہا۔ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا، کہا یہ کیسے کیسے جملے کہہ رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کیا واقعہ ہوگا، یہ جھوٹ بول کے گئے ہیں۔ وہیں پہ رشید حجری آئے۔ کہا جاتا ہے کون رشید حجری؟ میں بھی پیش کروں گا۔ کہتے ہیں ان دونوں نے جب ان سب کی باتوں کو سنا، کہا خدا رحمت کرے میثم تمار پہ، انہوں نے ایک جملہ پھر بھی چھوڑ دیا جو مولا نے ہمیں بتایا تھا۔ کہا کیا جملہ چھوڑ دیا؟ کہا جو آدمی حبیب کے سر کو کوفے میں لے کے آئے گا اسے 100 دینار زیادہ دیے جائیں گے، کہ کیونکہ حبیب کوفے کا رہنے والا ہے، حبیب کے سر کو کوفہ میں در بدر پھرایا جائے گا۔ بڑا ظلم ہوا۔ کون رشید حجری؟ میں نے کہا تھا پیش کروں گا، صرف ایک جملہ سن لیجئے۔ یہ رشید حجری وہ ہیں کہ کہا جاتا ہے، معصوم کی روایت، معصوم کے الفاظ، جو شام کو زیارت کے لیے جائے اور رشید حجری کی زیارت نہ کرے اس کی شام کی زیارت قبول نہیں ہے۔ اتنے بڑے جملے۔ کون رشید حجری؟ معصوم نے کہا کہ یہ وہ رشید حجری ہیں جس کو امام علی علیہ السلام نے اجازت دے دی تھی کہ جب میرا دشمن تجھے بار بار مارے گا اور کہے گا کہ علی کو گالی دے، علی پہ تبرہ کر، لعنت کر، تو میں اجازت دیتا ہوں، میں پھر بھی تیری شفاعت کر دوں گا، بے شک مجھے گالی دے دینا، پھر بھی شفاعت کر دوں گا۔ مولا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اگر آپ پہ لعنت نہ کروں گا؟ کہا کہ تیری زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ مولا اور کیا کیا جائے گا؟ کہا تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ مولا اور کیا کیا جائے گا؟ کہا تیرے سامنے تیرے بچوں کو مار دیا جائے گا۔ کہا مولا اور کیا کیا جائے گا؟ کہا تیرے بھائیوں کو مار دیا جائے گا۔ مولا کتنی مرتبہ کیا جائے گا؟ کہا رشید ایک مرتبہ کیا جائے گا۔ کہا مولا اگر 1000 مرتبہ میرے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا اور مجھے پھر زندہ کیا جاتا تو مولا میں کبھی بھی آپ پہ جسارت نہ کرتا، میں اپنے ٹکڑے کروا دوں گا۔ کہا جاتا ہے جب شام کے اندر وقت آ گیا، کہا رشید ایک مرتبہ علی کو گالی دو، نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ کہا میں تو کیا میری لاکھوں روحیں قربان ہو جائیں، کیسے جسارت کرنے کے لیے کہتے ہو، کیسے جرأت کی ہے تم نے یہ کہنے کے لیے؟ کہا جاتا ہے کیا کیا جائے؟ 18 افراد تھے۔ بس جملہ میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے، حبیب کربلا جاؤں گا واپس۔ کتنے افراد تھے؟ 18 افراد تھے حبیب کے خاندان کے، حجر کے، رشید حجری کے خاندان کے 18 افراد خاندان کے موجود ہیں، بھائی موجود، بیٹے موجود۔ کہا بتاؤ کس کو پہلے مارے؟ کہا پہلے میرے بیٹوں کو مار دو۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مرتا دیکھیں اور میرے بیٹے ہمت ہار جائیں، کہیں علی پہ تبرہ کر دیں، پہلے میرے بیٹوں کو مارو، بیٹوں کو مرتا دیکھوں گا پھر میں شہادت دوں گا۔ یہ رشید حجری کا مقام ہے۔ ارے اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ایسے تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ کہا جاتا ہے بالکل انہی کی طرح سے حبیب کو حسین سے محبت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھا کہ جب حسین چھوٹے تھے، کچھ چھوٹے تھے، تو حبیب نے حسین کی زیارت کی، بس وہیں سے حسین کے عاشق ہو گئے۔ یہاں تک کہ میں نے بزرگ علماء سے، مجتہدین سے یہ جملہ سنا، کہتے ہیں کہ جہاں سے حسین گزرتے تھے حبیب وہاں سے مٹی کو اٹھا کے آنکھوں سے لگاتے تھے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ نواسہ رسول حسین ہے، یہ زہرا کا بیٹا حسین ہے، یہ علی کا بیٹا حسین ہے، تمہیں اس کا احترام معلوم نہیں۔ حبیب کیا کرتے تھے؟
قدموں کے حسین کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا کے آنکھوں پہ لگاتے تھے، یہ میرے مولا حسین. اور حسین کو بڑی محبت تھی. کہا جاتا ہے کہ جب حسین ابن علی کو جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع آئی تو آپ نے بڑا گریہ کیا، لیکن فوراً خط لکھا. کیا جو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. اے حبیب انت تعرف مقامنا برسول اللہ، اے حبیب تم جانتے ہو ہمیں رسول خدا سے کیا نسبت ہے، ہمارا رسول خدا سے کیا رشتہ ہے. اے حبیب ہم اس وقت دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے ہیں، حبیب اس غربت کے عالم میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا. عاجلاً آخر میں ایک اور جملہ کر دیا، حبیب کربلا آنے میں دیر نہ کرنا، جلدی کربلا پہنچنا. کہا جاتا ہے بڑے ہی سکون کا عالم تھا، بڑے سکون کا عالم تھا، اطمینان کا وقت تھا، ظہر کے بعد کا وقت. کہا جاتا ہے حبیب نے اپنے گھر کے اندر دسترخوان لگایا، ان کی بیوی نے ان کے سامنے کھانا رکھا. کہا جاتا ہے پہلا لقمہ اٹھایا تھا کہ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی. رسول خدا کی حدیث کو جانتے تھے حبیب. کہا جب سامنے رزق پڑا ہو تو سوائے امام کے احترام کے کسی کے احترام میں کھڑے نہ ہونا، کسی کے احترام میں کھڑے نہ ہونا. رزق رکھا ہوا تھا، کھڑے نہیں ہوئے، نوالا ہاتھ میں، لقمہ ہاتھ میں. وہیں سے پوچھا من بالباب، دروازے پہ کون ہے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا، لیکن کہا جاتا ہے دروازے پہ موجود آدمی نے جواب دیا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. کہتے ہیں لقمے کو وہیں پہ رکھا، نہ لقمہ کھایا نہ پانی پیا، ننگے سر ننگے پاؤں توڑتے ہوئے دروازے پہ آئے. کہا میرے مولا نے یاد کیا ہے، مجھے زہرا کے بیٹے نے یاد کیا، اجرکم اللہ. ابھی میں نے مصائب نہیں پڑھا، اجرکم اللہ. کہا مجھے حسین نے یاد کیا. کیا لکھا میرے مولا نے؟ فوراً ہاتھ میں خط لیا، چومتے ہوئے آنکھوں سے لگاتے ہوئے خط کو لے کے اندر آئے. خط کو پڑھا، پاؤں سے زمین نکل گئی، پاؤں سے زمین نکل گئی. کہتے ہیں کچھ نہیں بولا، اپنی بیوی کا امتحان لینا چاہتے تھے اس مومنہ کو ثواب مل جائے. کہا کہ ان کی بیوی نے فوراً پوچھا، کہا کیا بات ہے حبیب، خط کو پڑھتے رہو گے مجھے بتاؤ گے کیا لکھا ہے میرے مولا نے، کیا لکھا ہے زہرا کے بیٹے نے. ایک مرتبہ حبیب نے کہا، حبیب کے نے کہا میری اپنی اہلیہ سے کیا کہتے ہیں کہ مجھے مولا نے کربلا بلایا ہے. تو کہا حبیب کیا سوچتے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. کہا حبیب کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو، کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو؟ اگر حبیب نہیں جانا تو مجھے اجازت دو، میں جاؤں گی. کہا مومنہ تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے ہو سکتا ہے زہرا کا بیٹا مجھے مدد کو بلائے اور میں کوفے میں پڑا رہ جاؤں. کبھی نہیں ہو سکتا، میں فوراً نکلوں گا. کہا فوراً کھانے کو چھوڑ دیا، فوراً تلوار ہاتھ میں لی، باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے تو کہا جاتا ہے ایک بہت بوڑھے حبیب کے خاندان کے یا رشتہ دار تھے یا کزن تھے، بہت نزدیکی رشتہ، نام تھا مسلم نے اوسجا. فوراً ان کو دیکھتے ہی کہتے ہیں مسلم تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بازار جا رہا ہوں. کہا تم بازار جا رہے ہو، وہاں زہرا کا بیٹا کربلا میں آ چکا ہے. کہا کہ مسلم نے کہا میں گھوڑا نہیں چلا سکتا، اپنے پشت پہ سوار کراؤ. ارے تم حسین کے پاس جا رہے ہو، مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو. مسلم سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے. کہا جاتا ہے وہاں حسین ابن علی نے کربلا کے اندر پرچموں کو تقسیم کرنا شروع کیا. کہا عباس میرے لشکر کا سپہ سالار ہوگا، یہ تیرا علم ہے. اس کے بعد پرچموں کو دینا شروع کیا. زہیر خین کو پرچم دیا، سب کو پرچم دیتے چلے گئے. 11 پرچم تقسیم کر دیے. کہا اس پرچم کو رہنے دو. کہا مولا کیا بات ہے، ہمیں دے دیجئے. لوگ آگے بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں مولا ہمیں دے دیجئے. کہا تمہیں اس خدا جزائے خیر دے، لیکن اس پرچم کا علم بردار ابھی کوفہ میں ہے، وہ آنے والا ہے. جب تک وہ نہ آئے گا میں یہ پرچم کسی کو نہ دوں گا. مولا کتنی محبت تھی حبیب سے. کہا جتنی حبیب کو مجھ سے تھی اس سے بھی زیادہ. کس طرح سے حبیب نے کیا؟ رات کی تاریکی میں گھوڑے کوڑ لگا کے دوڑتے ہوئے کہاں پہ پہنچے؟ کہا رات کی تاریکی میں جیسے حسین نے آہٹ محسوس کی، خیمے سے باہر نکلے. کہا تم تو غربت میں میرے دوست بہت یاد آئے. کبھی سینے سے لگاتے ہیں. حسین نے سب کو جگا دیا، عباس استقبال جو کرو، میرا دوست آیا ہے. بڑا استقبال کیا گیا. کہا جاتا ہے اس طرح سے استقبال کیا، مسورات نے سن لیا کہ کسی کا استقبال کیا جا رہا ہے. جناب زینب نے پوچھایا، کہا پوچھو تو صحیح کس کا استقبال کیا جا رہا ہے. بار بار پوچھتی تھی میری بہن زینب. کیا پوچھتی تھی میری بیوی زینب؟ ایک جملہ پوچھتی تھی، بھیا مسلسل فوجیں آ رہی ہیں، کوفہ سے مسلسل لشکر آ رہے ہیں، یہ آپ کی نصرت کو آ رہے ہیں
ہیں؟ یہ ابن زیاد کی نصرت کو آ رہے ہیں۔ کہا بہن زینب یہ تیرے بھائی کے قتل کے لیے آ رہے ہیں، کوئی نصرت کے لیے نہیں آ رہا۔ لیکن ایک مرتبہ حسین نے کہلا بھیجا، کہا زینب آج ایک کوفہ سے ہماری نصرت کے لیے بھی آ گیا۔ کہا بھیا کون ہے؟ کہا یہ حبیب ابن مظاہر آ گیا۔ فوراً فضہ سے کہا فضہ واپس جاؤ، جا کے حبیب سے کہو کہ زینب نے سلام بھیجا ہے۔ بس ایک مرتبہ جملہ سننا تھا، کہا حبیب علی کی بیٹی زینب نے سلام بھیجا ہے۔ حبیب نے سر سے امامہ اتار دیا، کہا مولا کربلا میں ڈیرے ڈال لیے، بہنوں کو ساتھ میں لے آئے ہو، ہائے علی زادیہ کربلا میں آ گئی۔ اجرکم من اللہ، میں بھی مذاہب پیش کروں گا، اجرکم من اللہ، مولا بہنوں کو ساتھ لے آئے۔ کہا حبیب میں مرنے کے لیے آیا ہوں، بہنوں کو گواہی کے لیے لایا ہوں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ارے ابھی تو 4 محرم ہے، آپ 8 محرم کو کیا کریں گے؟ اجرکم من اللہ۔ کہا جاتا ہے زینب نے بڑا خوشی کا اظہار کیا، ہائے میرے بھیا کی نصرت کے لیے کوئی آیا ہے کوفہ سے۔ اجرکم من اللہ۔ لیکن کہا جاتا ہے وقت گزرتا رہا، پوری رات گزرتی رہی۔ کہتے ہیں جناب زینب نے ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں اپنے خیمے سے باہر نکل کے دیکھا، میں دیکھوں تو صحیح میرے جوان بنی ہاشم یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جناب زینب خود سے کہتی ہیں میں اس خیمے کے نزدیک آئی جہاں پہ بنی ہاشم ٹھہرے ہوئے تھے۔ کون تھے بنی ہاشم؟ کوئی جناب زینب کا بھائی تھا، کوئی بیٹا تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی بھتیجا تھا۔ کہتی ہے میں داخل نہیں ہوئی، میں نے اپنے بھیا عباس کو ایک شیر کی طرح گفتگو کرتے سنا۔ کہا میرے شیرو جوانوں، اے جوانان بنی ہاشم، کل قربانی کا دن ہے، دیکھو ایسا نہ ہو کہ اصحاب پہلے چلے جائیں، پہلے ہمیں قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، کوئی یہ نہ کہتے کہ ہم نے حسین کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کہ اتنے میں نے حبیب کی آواز کو سنا، حبیب نے جملہ کہا کہ دیکھو ہم لوگ غیور ہیں، غیرت مند ہیں، ایسا نہ ہو کہ خاندان اہل بیت میں سے حسین اپنے اکبر کو پہلے بھیج دے، ہائے یتیم حسن قاسم پہلے چلا جائے، کوئی کسی کو جانے نہ دینا، پہلے ہم قربانیاں کریں گے، ہم قربانیاں دیں گے، پھر حسین کی قربانیاں ہوں گی۔ کہا جاتا ہے رات گزرتی رہی، امام حسین ایک مرتبہ شب عاشور سب خیموں میں جا رہے تھے، اپنی بہن جناب زینب کے خیمے میں آئے، ایک جملہ کہا کہ بہن زینب آج آخری رات ہے، جتنا دیکھنا جی بھر کے دیکھ لو۔ کہا جاتا ہے باتیں بہت سی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا بھیا تم نے اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کل جب عاشور کا دن نکلے یہ اصحاب چھوڑ کے چلے جائیں جس طرح بھیا حسن کو چھوڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہیں بہن، یہ کسی اور کے اصحاب نہیں، یہ حسین کے اصحاب ہیں۔ جیسے مجھے اصحاب ملے، نہ نانا کو ایسے اصحاب ملے، نہ بابا کو ایسے اصحاب ملے، نہ بھیا حسن کو ایسے اصحاب ملے۔ کہتے ہیں بس یہ جناب زینب کا جملہ کہیں حبیب کے کانوں میں پڑ گیا، حبیب نے سب کو آوازیں دی، وہ اصحاب حسینی خیموں سے نکل آؤ، زہرا کی بیٹی کو تمہاری وفا پہ شک ہے۔ سب نے تلواریں نکالی، کہا بی بی اگر امتحان لینا ہو تو کہہ دو، اپنے سروں کو قلم کر دیں گے۔ کہا کہ نہیں مجھے یقین ہو گیا، بس زینب کا گریہ بلند ہونا تھا، اصحاب نے رونا شروع کر دیا۔ کہا کہ علی زادی نے گریہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے بس دن نکلا عاشورہ کا، قربانیاں شروع ہو گئی۔ اجرکم من اللہ، آخری جملے سن لیجئے گا، قربانیاں شروع ہو گئی۔ کہا جاتا سب نے قربانیاں دی۔ امام نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، مسلم ابن اوسج 80 سال کا بوڑھا، کہا کیسے قربانی دو گے؟ یہ حبیب کے ساتھ آئے تھے۔ کہا مسلم نے پوچھا، حبیب نے پوچھا مسلم کیسے قربانی دو گے؟ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کمر سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ کہا مسلم جب تک دم میں دم ہے کوئی تیر حسین کو نہ لگنے دوں گا۔ ایک پٹی کو آنکھوں پہ باندھ کے بھووں کو سیدھا کیا، ایک کمر پہ پٹکا باندھ کے کمر کو سیدھا کیا، ہاتھوں کو کمر پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا مولا جب تک نماز پڑھتے رہیں گے تیروں کو سینے پہ لیتا رہوں گا۔ تیر آیا مسلم نے سینے پہ لیا، تیر آیا مسلم نے سینے پہ لیا۔ کہتے ہیں کہ مسلم جنگ کرتے رہے مسلسل، جیسے ہی حسین کی نماز سے مام ہوئی مولا نے فوراً دیکھا مسلم زمین پہ گرنے لگے، مسلم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ کہتے ہیں حبیب آگے بڑھے رہے، ایک جملہ پوچھا، کہا مسلم میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اگر میں تیرے پاس زندہ رہنے والا ہوتا تو پوچھتا تیری کوئی وصیت تو نہیں ہے؟ کہا مسلم حبیب کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں حبیب تم پوچھو نہ پوچھو میں پھر بھی ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مسلم کیا وصیت کرنا چاہتے ہو؟ حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اسی کا بہادا
اے حبیب کبھی حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، بس یہی میری آخری وصیت ہے۔ کہتے ہیں مسلم کی شہادت ہوئی، حبیب میدان میں اترے، کہا فرزند زہرا میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میرے مرنے کی اطلاع ملے مولا میرے لاشے میں نہ آئیے گا، آپ کو زحمت ہوگی، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہوں گے، اے حبیب ابھی تو آپ کی باری ہے، حسین کو علی اکبر کا بھی لاشیں اٹھانا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ کربلا میں شہید ہونے والوں کا واسطہ، پروردگارہ واسطہ تجھے حبیب ابن مسلم کا، حبیب ابن مظاہر کا، اور واسطہ پروردگارہ مسلم ابن اوسجا کا، جنہوں نے نہ جانے کتنے تیر اپنے سینے پہ کھائے لیکن ایک تیر حسین کو نہ لگنے دیا۔ لیکن مولا پروردگارہ میرا دل کہتا ہے جب عصر عاشور میں ان کی ارواح نے دیکھا ہوگا